مسرت ہے کہ نہ صرف ایک شارٹ نوٹس پہ ہمارے سارے گیسٹ آف آنرز تشریف لائے اور نہایت ہی مصروف یہ تین ہستیاں جو جلوہ افروز ہیں اسٹیج پہ. ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی صاحب کا تو آج امریکن کانسلر جنرل نے آنا ہے، وہ ایک بہت پروٹوکول والا پرابلم ہی ہوتا ہے، پروگرام ہوتا ہے، وہ تشریف لے آئے، اللہ ان کا حامی و ناصر ہو. پھر پروفیسر ڈاکٹر الطاف احمد رانا صاحب وائس چانسلر مسلم یونیورسٹی، اس سے اندازہ لگا لیں کہ میڈیکل والا بندہ کتنا پاپولر ہے. ان کے پی ایم سی ملک الموت سے کام نہیں ہوتا، لیکن یہ پھر بھی تشریف لائے. باقی جو محترمہ پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ قریشی ہیں، یہ تو میری بہن ہے، باقی بھی بھائی ہیں. ان پہ تو کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے جس طرح میرا ایک حکم چلتا ہے لیکن عارفانہ حکم میں اور عارفانہ حکم میں ڈاکٹر ظفر ہنسے ہیں کیونکہ روحانیات کو سمجھتے ہیں تو یہ بات وہ سمجھ گئے ہیں. میرے بعد میں جلدی کوشش کروں گا کہ میں عرض کروں ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی سے کہ آج الٹی گنگا بہائیں گے. ان کا صدارتی خطبہ تھا، چونکہ انہوں نے جانا ہے تو پھر ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ اس جو وائس چانسلرز کی کہکشاں سجی ہے اس میں سے سب سے پہلے اوپننگ وہی کریں. میں نے صرف اتنا عرض کرنا ہے، میرے اساتذہ بیٹھے ہیں، اساتذہ بی زی یو سے بیٹھے ہیں، ویمن یونیورسٹی سے بیٹھے ہیں، کہ یہ جو ادارے میں نے بنائے لاہور، ملتان اور مظفر آباد 2013 میں بیک وقت لانچ کیے، میں نے چھپاتا رہتا ہوں. یہ عام طور پہ کسی ٹیچر کے بس کا روگ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب کسی ٹیچر کا اس طرح ادارے بنانا اٹس ناٹ سو ایزی ٹاسک. خیر مطلب کی بات کرتے ہیں تو جب میں موٹر وے پہ تھا سب لوگوں کو کچھ کو صبح انوائٹ کیا اور الحمدللہ سارے آ گئے. میں صبح پڑھ رہا تھا کہ سولیڈیرٹی از دا کی آف آل لاکس. ارے دوستو، کشمیر سے سولیڈیرٹی کی تو اپنی بات ہے، لیکن جو عملی نمونہ میرے سامنے بیٹھے دوستوں میں سے ڈاکٹر طاہر سلطان ڈین آف انجینئرنگ بی زی یو اور چیئرمین فزکس ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر جوید احمد نے میرے ساتھ سولیڈیرٹی کا اور ان تین دوستوں نے مظاہرہ کیا، بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ قوم کشمیر کے ساتھ سولیڈیرٹی کے حوالے سے بڑا واضح بیان رکھتی ہیں. اب میں تین مقاصد بتا کے بیٹھ جاؤں گا. پہلا مقصد تو یہ ہے کہ یہ ایک تربیتی نشست ہے. میرے سارے اساتذہ موجود ہیں، بچوں کے چونکہ امتحانات ہیں تو سینئر اسٹوڈنٹس موجود ہیں جو اس کے بعد کچھ پیپر دینے چلے جائیں گے، کچھ پیپر دے کے آ کے شامل ہوتے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ اسپیشلسٹ وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو براہ راست اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مشینوں کو پڑھتے ہیں. طاہر سلطان مائنڈ نہ کریں کہ وہ انجینئر ہیں تو وہ کیا اللہ کی بنائی ہے، نہیں، وہ ہم سبھی پڑھتے ہیں، لیکن ذرا ہیلتھ اسپیشلسٹ اور ڈاکٹرز کو رب کعبہ نے ایک خصوصی نوازا ہے. ہمیں یہ قابل رشک پروفیشن ہے، بلکہ ڈی پی ٹی والوں کو تو جادوگر کہا جاتا ہے. ایک تو یہ تربیتی نشست تھی کہ یہ ضیائی تالیف ہو ان جتنے شمس تشریف فرما ہے اسٹیج پہ، اور آپ یہ بات کو آگے چلائیں سولیڈیرٹی آف کشمیر کے حوالے سے. ایک بات کی. دوسری بات کہ ان لوگوں کے کچھ سارٹس لیے ہم سال بعد اس تربیتی شمع کو جلاتے رہیں گے. پھر سوشل میڈیا پہ ذرا آپ ٹک ٹاک سے ہٹ کے اس بات کو آگے چلاتے رہیے گا. ڈاکٹر کنڈی، جب میں کچھ دن پہلے وزارت خارجہ میں تھا، میں نے آپ لوگوں کا تذکرہ کیا وزیر خارجہ سے کہ ہمارے یہ سفیر ہیں. پھر میں ایک اور یونیورسٹی میں نام نہیں لوں گا کشمیر کے حوالے سے بات کی تو ہم لوگوں نے ذہن سازی کے لیے بات کی تو ایک وائس چانسلر صاحب اٹھے
انہوں نے کہا جی نا کشمیر انج آزاد تھوڑا ہونا ہے وہ لیے تھانوں پیسے کمانے پائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ذہن سازی بھی ایک صداقت عامہ ہے. ہر بندے نے اپنی جگہ، اس پہ ہم سیر گفتگو کریں گے. وہ جو وائس چانسلر صاحب کی گفت و شنید تھی اس سے میں متاثر نہیں ہوا. تو میں نے آپ کے سامنے جید ترین 3 روسائے جامعات، شیخ الجامعات، اپنی بہن سمیت، کہ آپ کی بیٹری کو یہ ریچارج کرے. کنڈی صاحب میں کہا کرتا ہوں لیڈرشپ پاور کے یوزز کا نام نہیں ہے. قومی نظریاتی فکری اساس کی سپرویژن اور ریسپانسبلٹی کا نام ہے. آپ اس میں اپنی یونیورسٹیوں میں ادب کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے بھی کشمیر کی سولیڈیریٹی پہ بات کیا کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو آرٹ ہے یہ دل کی سچائی اور روح کی اچائی ہوا کرتا ہے. یہ جب ہم لکیروں کو سانچے میں ڈالتے ہیں تو یہ جو جذبوں کا رقص یا فکری عکس سامنے آتا ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں. جناب منصور اکبر کنڈی صاحب میری اس بات کو اور انٹرنیشنل افیئر کو آگے بڑھائیں گے. پروفیسر ڈاکٹر منصور اکبر کنڈی، وائس چانسلر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی. ڈاکٹر عظمیٰ قریشی صاحبہ کو درخواست کرنے سے پہلے ایک بات کنکلوڈ کر لوں کہ وائس چانسلرز ایمرجنگ گلوبل ٹرینڈز جو ہیں، دیکھیں آج ہمارا ٹاپک ہے کشمیر فہمی، کشمیر ایجوکیشن. ہم نے کہیں نہیں کہا کہ کوئی مولا جٹ اٹھے گا یا نصیر احمد ناصر بطور پریزیڈنٹ پریس کلب بہاولپور سے آئے ہیں، یہ جٹ بھی ہیں، یہ گنڈاسا رکھیں گے، کشمیر آزاد کروا لیں گے. ایسا نہیں ہونے والا. ہمیں ہماری ہائر ایجوکیشن کو ایمرجنگ گلوبل ٹرینڈز کے ساتھ چلانا ہے اور اس میں انگلش لینگویج کی اپنی اہمیت ہے. لینگویجز آپس میں سوتنے تو ہو سکتی ہیں لیکن محبوب ایک ہی ہوتا ہے، وہ انسان ہوتا ہے. لہٰذا یہ مجھے بات ان کی پسند آئی کہ جو ایمرجنگ گلوبل ٹرینڈز ہیں جس میں ریسرچ ہے، جس میں انٹرپرنیورشپ ہے یونیورسٹیز کی، جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ کنسورشیم کی بات ہے، کنسورشیم ڈیولپمنٹ کی بات ہے، ان سب باتوں میں انڈسٹریل لنک کی بات ہے، اپلائیڈ ریسرچ کی بات ہے، پلیجرزم سے جان چھڑانے کی بات ہے. وہاں ایک سب سے بڑی بات کمٹمنٹ کی ہے. تو میں ڈاکٹر عظمیٰ قریشی کو کہوں گا کہ میرا مسئلہ صرف مسلمان نہیں ہے، میرا مسئلہ ہیومن بینگز ہے، ہیومن رائٹس ہے، اور ہیومن رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں کشمیر میں. اور وہ اگر ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوں گے کسی ہندو کے بھی یا کسی کرسچن کے بھی تو میں پھر بھی آواز اٹھاؤں گا. ڈاکٹر زری بات ہیومن رائٹس کی ہے، تو کیا جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے اسے یہ سب کچھ نظر نہیں آتا؟ مقررین بڑی سیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں. انٹرنیشنلزم تھا ڈاکٹر کنڈی کا، اور آپ نے سنا میڈیا پہ ماسٹر اور پھر میڈم کے ریسرچ ہیومن رائٹس پہ ہے. محترمہ ڈاکٹر عظمیٰ قریشی، میں ایک عرض کرنا چاہوں گا اگر آپ میری سنیں تو، اور بچوں آپ کے لیے یہ آج کا سبق ہے کہ 2002 میں مشرقی تیمور کو انڈونیشیا سے حق خود ارادیت کی اجازت مل جاتی ہے. اٹس گڈ، آئی لائک اٹ، ملنی چاہیے. اپنا کلچر، اپنی جینیٹکس، اس سب کو بچانا چاہیے. لیکن وہ انڈونیشیا سے آزادی ملتی ہے، ان کی ننھی سی تحریک تھی. کشمیر تو جیل بنا ہوا ہے اور 42 لاکھ لوگوں کو وہاں پر ڈومیسائل دے دیا جو باہر کے کشمیری ہیں. ہم آزاد کشمیر میں نہیں جا سکتے، جائیداد نہیں لے سکتے، ہمارا جو وہاں ادارہ کشمیریوں سے مل کے ہے. کہنا میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ چاہ رہا ہوں
کہ بھلے ہی آپ دے دیں انڈونیشیا سے مشرقی تیمور، لیکن کیا اقوام متحدہ کو کشمیر نظر نہیں آتا؟ 2011 میں چلتے ہیں، بات پھر ہیومن رائٹس کی ہے۔ اب سوڈان ہے، انڈونیشیا بھی مسلم کنٹری تھا اور سوڈان بھی مسلم کنٹری ہے۔ جنوبی سوڈان کو ریفرنڈم کے ذریعے ایک خود مختار ریاست بنانے کی یونائٹڈ نیشن اجازت دیتا ہے، اور یہ پھر مسلم ملک کے وطن سے ایک نئی کرسچن ریاست۔ اوکے، میں نے پہلے کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ میں پہلے ہیومنسٹ ہوں، باقی باتیں بعد کی ہیں، لیکن یار اگر آپ وہاں دیتے ہو، انڈونیشیا کی وطن سے مشرقی تیمور دیتے ہو، سوڈان کے وطن سے جنوبی سوڈان دیتے ہو، کشمیریوں کا کیا قصور ہے؟ 370 کس لیے ختم کر دیتے ہو کہ ان کا جو کلچر ہے وہ ختم ہو جائے، ان کی جو خصوصی حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے۔ 35A اس لیے ختم کر دیتے ہو کہ خصوصی حیثیت ختم ہو جائے۔ وہ جنوبی سوڈان والوں، وہ مشرقی تیمور والوں، 1947 چوتھا کنونشن جنیوا کا 49th شق کے تحت ڈاکٹر پروفیسر الطاف رانا، ہماری خود ارادیت بھی تو پڑی ہوئی ہے، when we would get it۔ چونکہ میں بایولوجی کا، حیاتیات کا طالب علم ہوں، تو I know this کہ یہ جو میری ٹیم ہے، یہ جو میرے بچے ہیں، یہ انزائمز ہیں آپ کی میڈیکل کے، یہ بائیو کیٹالسٹ ہیں، یہ وہ عمل انگیز ہیں۔ کم از کم مجھے نہیں پتا یہ ریاکٹنٹ کا حصہ بنیں گے یا پروڈکٹ کا، لیکن یہ انہینس ضرور کریں گے ان ریاکشنز کو، ان ڈیولپمنٹ کو انشاءاللہ۔ میری یہ 1 منٹ کی گفتگو کے بعد ہم ایک گروپ فوٹو بنائیں گے محترم وائس چانسلر حضرات کے ساتھ۔ میں ان کا شکر گزار تو ہوں ہی، جو 1 منٹ میں نے کہا وہ میں جاتے جاتے ایک عرض کروں، وہ ڈی پی ٹی والے ہوں، وہ امیجنگ ٹیکنالوجی والے ہوں، وہ فارماسسٹ ہوں، وہ بی ڈی ایس ہوں، ایم بی بی ایس ہوں، کبھی ہم سوچیں گے، یہ میں نے بات وزیر اعظم کا سیشن تھا کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اور یونیورسٹی میں، آئی واز دا کی اسپیکر، میں اور وہ تھے یا وائس چانسلر تھے سیٹ پہ، تو یہ میں نے کویسچن وہاں بھی رکھا تھا۔ آج کی تقریب کے ایک حصے کا اختتام اس کویسچن پہ میں اگین کروں گا، لیکن میں یہ جو آپ نے آئیڈیا دیا ہے نا ڈاکٹر صاحب، میں ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر زری بیٹھے ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہم لوگوں نے پلان بھی کیا ہوا ہے کہ ہم انشاءاللہ لوور مڈل کلاس کے لیے جہاں ایجوکیشن کا بندوبست کیا، وہاں ادارہ بحالی معذوراں بھی بنائیں گے، ری ہیبلیٹیشن سینٹر کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کویسچن یہ تھا کہ ہم جہاں جہاں ہیں we have to play our work, our duty۔ اسے سولیڈیرٹی کہتے ہیں۔ کیوں میزائن بینک والوں، ڈاکٹر اللہ نواز، اسے ہی سولیڈیرٹی کہتے ہیں نا۔ آج صرف یہ ہے کہ ہم خام خواہ جو تنقید کرتے ہیں، ہائپر کریٹیسزم، اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے تو مسلمانوں ہمیں اس پہ غور کرنا ہوگا۔ ابن تیمیہ کی بات ہوتی ہے تو آکسفورڈ یونیورسٹی لکھتی ہے یارو، وہ ریسرچ کرتی ہے۔ افغان جنگ کی بات ہوتی ہے تو آکسفورڈ سے ریسرچ آتی ہے۔ کتنے پرسنٹ ہیں ہمارے لوگ جو نوبل لاریٹ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کوئی اسلام نہیں روکتا اور کوئی مسلمان کو نہیں روکتا۔ یہ پراپیگنڈا غلط ہے کہیں نہ۔ ڈاکٹر صاحب کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو۔ ہم محنت نہیں کرتے۔ ہمارے میڈیکل کے لوگوں کے لیے، ہاں کچھ لوگوں کے لیے نوبل پرائز حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن کیمسٹری والوں، فزکس والوں، میڈیکل ہیلتھ سائنسز والوں کے لیے نہیں ہے مشکل۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں، لنک میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی، آپ کی بھی 2 آنکھیں ہیں، نوبل لاریٹ کی بھی 2 ہی ہوتی ہیں، ایک ہی ناک ہوتا ہے، کوئی مارفالوجی، فزیالوجی، انیٹمی کا کوئی فرق نہیں ہے، ذہن سازی کا بہرحال فرق ہے۔
ایک نوبل لائریٹ، ایک امن کے نوبل پرائز والے کی آواز کشمیر کے لیے کتنی ڈاکٹر صاحبہ امپیکٹ فل ہو سکتی ہے. وائس چانسلر سے، یہ مستقبل کے معماروں سے، ڈاکٹر سے آپ سب سے ایک التجا ہے، ایک سوال ہے کہ ہم جذبات میں تو 7 سمندر پار کر جاتے ہیں، ریسرچ میں کیوں نہیں؟ میرا اور آپ کا کام لیب میں، کلاس روم میں کشمیر کی بات کرنا ہے. نہ گولی آپ چلا سکتے ہیں، نہ میں چلا سکتا ہوں، لیکن نئی نسل میں ہمیں یہ مادہ سوچ کا، فکر کا، بہرحال ہیومن رائٹس کا رکھنا تو ہے. یہی میری وائس چانسلر سے، یہ جو ہمارے سروں پہ صاحبان ہیں، یہی ان سے ریکویسٹ ہے. آپ ہماری ٹانگیں ہیں، ہمارے لمز ہیں، ہمارے ونگز ہیں. بچوں آپ سے بھی یہی درخواست ہے. میں بہت شکر گزار ہوں سب دوستوں کا، اور میں درخواست کرتا ہوں بچے بھی آگے آ جائیں.